ربنا ارحم لنا یا ربنا. پہلے تو اعتکاف کی تعریف کو سمجھنا. اعتکاف کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں معتکف اور اعتکاف. یہ ایک لفظ ہے جو اخذ کیا گیا ہے اس جملے سے کہ وابستہ رہنا. معتکفین فی المساجد، وابستگی کو دنیا سے کٹ کے رہنا اور اللہ رب العزت سے وابستگی. بلکہ کچھ ہمارے فقہاء نے اس کی ایک اور بھی تعریف فرمائی ہے. ہمارے اعتکاف کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے آپ کسی بڑے مالدار یا بادشاہ کے دروازے پر پڑے رہو اور ان کو کہو مجھے دے دو، کچھ دے دو، کچھ دے دو. وہ صبح نکلتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، شام کو واپس جب آپ گھر آتے ہیں تب بھی آپ کو دیکھتے رہتے ہیں. ایک دن نہیں دے گا، دوسرے دن نہیں دے گا، تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن، آخر چھٹے ساتویں دن میں وہ کہے گا یار کچھ دے کے ہی جان چھوڑا دو اس سے، اب مسکین تو جا نہیں رہا تو ان کو دے دو، کچھ تو دے دو ان کو. تو فرماتے ہم اللہ کی گھر میں اللہ کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں بلا کے اور رب سے مانگتے ہیں. ایک دن نہ دے، دوسرے دن نہ دے، تیسرے، پھر بھی رب جو ہے وہ ارحم الراحمین ہے، وہ کچھ نہ کچھ عطا فرماتا ہی رہے گا. اب دیکھیں اعتکاف کا میں نے معنی کیا دنیا سے کٹ کے رہنا. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ملک میں اگرچہ عرب کنٹریز میں یہ رواج نہیں ہے لیکن ہمارے ملک میں یہ رواج ہے کہ ہم پردہ لگا لیتے ہیں مسجد میں، معتکف کے لیے ایک پردہ لگا لیتے ہیں. واٹس میننگ آف دس؟ اس کی کیا معنی؟ ہم پردہ کیوں لگاتے ہیں؟ پردہ اس لیے لگا رہے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو ہم یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہاں پر ایک بندہ ہے جو تم ساروں سے کٹ کے یہاں بیٹھنا چاہتا ہے، اسی لیے اس کو ڈونٹ ڈسٹرب، اس کو ڈسٹرب نہ کرو، بس ان کو چھوڑ دو اپنے رب کے ساتھ، ان کو اپنے اللہ کے ساتھ وابستہ کر کے چھوڑ دو. اب رہ گئی یہ بات کہ کیا وہ سوشل میڈیا کو استعمال کر سکتا ہے؟ علماء کرام کے خطابات اور علماء کرام کی جو تقاریر ہے یا دینی مسائل وہ جو ہے وہ کیا وہاں پر وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو میری بھائی سنت غسل ہے نا، جمعے والے دن غسل سنت ہے نا، لیکن معتکف کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس سنت غسل کو بھی اگر ادا کرنا چاہیں تو وہ مسجد کے اندر اپنے لیے ایک ایسا ٹب رکھیں کہ جس کے اندر کھڑے ہو کے وہ غسل کر لیں اور ان کا پانی جو ہے وہ بھی مسجد کو کوئی ان کی مسجد میں ان کی چینٹیں بھی نہ پڑے، اتنے احتیاط کر لیں. تو فقہاء فرماتے ہیں کہ اعتکاف کی اصول یہ ہے کہ وہ اس مصنوع غسل کے لیے بھی باہر نہ جائیں. لیکن اگر ایسے کوئی سچویشن نہیں بن سکتا کہ وہ غسل مسجد کے اندر نہیں کر سکتا تو پھر ان کے لیے قانون یہ ہے کہ وہ غسل نہ کریں، اس سنت کو چھوڑ دیں. وہ جو جمعے والا دن غسل مصنوع ہے اس کو چھوڑ دیں لیکن اپنے اعتکاف کو کنٹینیو کر لے. تو اگر علماء کرام کی خطابات اور سوشل میڈیا کے اسلامک پروگرامز ان کی عبادات میں خلل دے دیتے ہیں، اور یہ تو عجیب سا چیز ہے نا موبائل، اگر آپ کے پاس نیٹ ہے اور اینڈرائڈ فون آپ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کسی مولوی صاحب کی خطاب کو دیکھتے دیکھتے بھی ان کی لنکس جب آپ کھولیں گے تو آپ کو کچھ اور بھی نظر آئے گا. اور انسان کے پاس نفس اور شیطان موجود ہے تو وہ اس میں سے بھی اگر بغیر ویڈیو کے اگر آپ آڈیو کو سننا چاہیں تو صحیح ہے، آپ آڈیو سن سکتے ہیں، اس میں سے فائدہ لے سکتے ہیں. لیکن بہتر طریقہ یہ کہ تو نے اپنے آپ کو رب کے ساتھ خالص فرمایا، اپنے آپ کو آپ نے بالکل اللہ کے ساتھ وابستہ کیا ہوا ہے. تو اسی لیے اللہ اور اللہ کی کلام اور اللہ سے ملاقات کو اپنا ذریعہ بناؤ. کیسے؟ اللہ کی کلام کی تلاوت کر لیا کرو، اور اللہ سے ملاقات یہ ہے کہ آپ نوافل پڑھو. نماز پر جب کھڑے ہوں گے